السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سہولت کاری کے الزامات کی تحقیقات کے لیے مزید 6 جیل ملازمین کو حراست میں لے لیا ہے۔ حراست میں لیے جانے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ جیل ذرائع نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے زیر حراست افراد کے موبائل فون بھی قبضے میں لے لیے ہیں۔ جیل ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ زیر حراست خواتین عملہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے 15 اگست کو اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ جیل میں عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی تھی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم بھارت کے دورے پر ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ وہ اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے اور دفاع اور سیکیورٹی پر تعاون کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔ سن 2022 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ملائیشیا کے وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ تھا جہاں انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کی۔ دونوں نے منگل کو کئی نئے معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، سیاحت اور روایتی ادویات شامل ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ریاست مغربی بنگال کے شہر کلکتہ کے ایک سرکاری ہسپتال میں ایک جونیئر خاتون ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے معاملے پر سخت تشویش اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے اس معاملے کی تحقیقات کرنے والے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ 22 اگست تک اپنی اسٹیٹس رپورٹ جمع کریں۔ آرجی کر میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں 9 اگست کی رات ایک 31 سالہ جونیئر خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پھر گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے خلاف مغربی بنگال سمیت پورے ملک میں ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں طبی خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن منگل کو جاری کیا گیا۔ اس مرحلے میں 18 ستمبر کو 24 اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ بھارت کے الیکشن کمیشن کے حالیہ اعلان کے مطابق جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات 3 مراحل میں کرائے جائیں گے۔ جموں و کشمیر اسمبلی کی یہ انتخابات 10 سال کے عرصے کے بعد کرائے جا رہے ہیں۔ علاقے کے عام شہریوں اور علاقائی اور بھارت کی قومی سطح کی سیاسی جماعتوں نے جو مسلسل انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کو شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن سے خطاب میں اپنے صدارتی مہم کے باقاعدہ اختتام اور نائب صدر کاملا ہیرس کے صدارتی امیدوار ہونے کا اعلان کیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے 4 روزہ کنونشن کے پہلے روز صدر بائیڈن نے خطاب کے دوران واضح انداز اپناتے ہوئے اپنے دور کا بھرپور دفاع کیا۔ بائیڈن نے گزشتہ ماہ صدارتی دوڑ سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد کاملا ہیرس نومبر کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے والی امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں پیر کو ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے آغاز کے موقع پر فلسطینیوں کے حامی سینکڑوں افراد نے غزہ میں جاری جنگ کے خلاف احتجاج کیا اور کنونشن کے قریب حفاظتی رکاوٹ کو بھی توڑ دیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور فلسطینی پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی جائے۔ اگرچہ یہ احتجاج بڑے پیمانے پر پرامن تھا،
لیکن کچھ افراد نے سیکیورٹی باڑ ہٹانے کی کوشش کی جنہیں پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے حامی لگ بھگ 40 افراد نے بھی ریلی نکالی۔ ان لوگوں نے ہاتھوں میں اسرائیلی پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن منگل کے روز مصر میں ہیں، جہاں وہ غزہ جنگ بندی پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے لیے امریکہ کی تجاویز کو قبول کر لیا ہے اور حماس پر بھی ایسا ہی کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ بلنکن بحیرہ روم کے شہر العالمین کے لیے روانہ ہوئے اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ان کے سمر پیلس میں بات چیت شروع کی۔ اس کے بعد وہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ بلنکن نے پیر کو کہا کہ ان کی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے ساتھ بہت تعمیری ملاقات ہوئی ہے۔ ان مذاکرات سے پہلے حماس نے ثالثوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مزید مذاکرات کے بجائے امریکی صدر جو بائیڈن کے مئی کے آخر میں وضع کردہ فریم ورک کو نافذ کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کو کہا کہ حماس اسرائیل کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی پر اتفاق کرنے کے معاہدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے کلیدی خطاب کے بعد انہوں نے کہا کہ کوششیں جاری ہیں لیکن آپ کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ان تجاویز پر کام کر سکتے ہیں لیکن حماس راضی نہیں ہے۔ اسرائیل کی فوج نے منگل کو کہا کہ اس کی فضائیہ نے حماس کے عسکریت پسندوں پر حملہ کیا جو غزہ شہر کے ایک اسکول کے احاطے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر چلا رہے تھے۔ غزہ میں شہری دفاع کے حکام نے بتایا کہ اسکول کے احاطے میں کم از کم 12 فلسطینی ہلاک ہوئے جہاں بے گھر خاندان پناہ لیے ہوئے تھے۔ حماس ان اسرائیلی الزامات کی تردید کرتا ہے کہ وہ اسکولوں اور اسپتالوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ روسی افواج نے مشرقی یوکرین کے دونیٹسک علاقے میں نیو یارک نامی علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے آزادانہ طور پر میدانی جنگ کی رپورٹ کی تصدیق نہیں کی۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے امریکی سفارت خانے کی ڈپٹی چیف آف اسٹاف اسٹیفنی ہومز سے سخت احتجاج کیا جس کا تعلق کرس کے علاقے میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے امریکی صحافیوں کے اشتعال انگیز اقدامات ہیں۔ وزارت نے کہا کہ اس نے اس سلسلے میں ضروری تفتیشی کارروائیوں کا منصوبہ بنایا ہے۔ دنیا بھر میں پیر کو سپر مون کے دلفریب نظارے دیکھے گئے جنہیں لوگوں نے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ یہ سال سن 2024 کا پہلا سپر مون تھا۔ سپر مون تب ہوتا ہے جب چاند زمین سے قریب تر آ جاتا ہے۔ ایسے میں چاند معمول سے بہت بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے۔ ترکیہ، روس اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں سپر مون کے مناظر دیکھے گئے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت چیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔